حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرا لباس دھو دوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تیری خدمت کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں پہ ہے تو تیرے لیے روز دیسی گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری ساری بکریاں تجھ پہ قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ ساری باتیں کس سے کر رہا ہے؟ اس چرواہے نے جواب دیا، اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول باتیں بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ اور گھی ہم انسانوں کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج تو ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بیمار نہیں پڑتا، نہ اس کو خدمت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی اس کو کوئی کھانے پینے کی طلب ہے۔ توبہ کر اور اللہ سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے الفاظ سن کر چرواہا دھر دھر کانپنے لگا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پہ خاک اڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہم سے ہمارے بندے کو جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے حق میں بری ہے، ایک کے حق میں نور ہے اور دوسرے کے حق میں نار ہے۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کرامات کی بارشیں کر دیں۔ مدعا کرنے والا خود ہی پاک و صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، درد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں کے آداب اور ہیں اور جانثاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا یہ فرمان سنا تو بہت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں بہت ہی شرمندگی سے معافی مانگی۔ پھر آپ علیہ السلام اسی بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے، لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قدر چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخرکار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے اور تجھے یہ اجازت دی ہے کہ جو تمہارے جی میں آئے وہ بنا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب اور قاعدے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر ہی اصل دین ہے اور تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں ہی تمام دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھیں بھر کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا کہ کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔
میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا یہ احوال نہ جانے۔ سبحان اللہ، یہ تو شان ہے ہمارے پروردگار کی کہ ہم نادانی میں بھی کوئی ایسی بات کہیں جو شرک میں ہو تو اللہ پاک اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔